اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری آف بلوچ ریجیمنٹ موجودہ بلوچ ریجیمنٹ اولڈ انڈین آرمی یعنی 8 پنجاب 10 بلوچ اور بہاولپور ریجیمنٹ کی 3 بہت معزز انفینٹری ریجیمنٹوں کے اتحاد کا نتیجہ ہے اور یہ اتحاد 1956 میں ہوا تھا۔ ہر ایک گروپ کی مختصر تاریخوں کا تذکرہ بھی آنے والے پاروں میں ہوتا ہے۔ اولڈ 8 پنجاب ریجیمنٹ کی تاریخ سن 1798 کی ہے جب میک لیوٹ کے پلٹن جو بلوچ ریجیمنٹ کی موجودہ بٹالین میں سے ایک مضبوط بلوٹیشنز میں اٹھایا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ 89ویں پنجابیوں کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد ازاں 90 اور 92ویں اور 93ویں پنجابیوں موجودہ دور میں ریجیمنٹ کی بلوچ بٹالین کو بھی اٹھایا گیا تھا اور اس گروپ کو مدارس آبائی انفینٹری کا نام ملا کیونکہ یہ بٹالین مدارس میں سے اٹھائی گئی۔ 1903 میں بٹالین کا اصل نام یعنی 89ویں 90 91 92 اور 93 پنجابیوں کو لارڈ کیجر نے ہندوستانی فوج کی تنظیم نو پر دوبارہ بحال کیا۔ 1922 میں ہندوستانی فوج میں گروپ سسٹم کو اپنانے پر ان بٹالینوں کو 8 پنجاب ریجیمنٹ کے طور پر گروپ میں رکھا گیا جس کے ساتھ اس کی تربیتی مرکز لاہور تھا۔ اس سینٹر کو 10/8 پنجاب ریجیمنٹ نے نامزد کیا تھا اور بٹالین کا نام تبدیل کر کے 1/8 پنجاب 1 بلوچ ریجیمنٹ 2/8 پنجاب 2 بلوچ ریجیمنٹ رکھا گیا تھا اور دوسری جنگ عظیم اول اور دوم کے دوران کچھ بٹالین کی پرورش کی گئی تھی لیکن اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ جنگ اور مرکز کے بعد صرف 8 بٹالین ہی رہ گئیں۔ 1943 میں اسے سینٹر کا نام 8 پنجاب ریجیمنٹ سینٹر رکھ دیا گیا۔ 8 پنجاب ریجیمنٹ کی بٹالینوں نے متعدد مقامات پر امتیازی سلوک کے ساتھ کام کیا اور دوسری جنگ عظیم اول اور دوم کے دوران بہت ساری لڑائیاں لڑیں جس میں بہت سارے بہادری کے ایوارڈ اور جنگ کے اعزازات حاصل کیے۔ اولڈ 10 بلوچ ریجیمنٹ پرانی 10 بلوچ ریجیمنٹ کی پہلی بٹالین جو اس وقت بلوچ ریجیمنٹ میں سے ایک ہے کو 1820 میں بمبئی انفینٹری کی 12 ریجیمنٹ کی دوسری بٹالین کے طور پر اٹھایا گیا تھا۔ 1825 میں ایک اور بٹالین کو بمبئی کے آبائی خاندان کی دوسری اضافی بٹالین کے طور پر کھڑا کیا گیا۔ ان بٹالین کے نام 18ویں اور 24ویں اور 26ویں 6 اور 7 بلوچ ریجیمنٹ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ وہ پہلے جنگی عظیم کے دوران بڑے امتیاز کے ساتھ لڑے اور بمبئی ٹفس کے نام سے مشہور ہوئے۔ بلوچ ریجیمنٹ کی تیسری اور چوتھی بٹالین بالترتیب 1844 اور 1846 میں موجودہ 2 بلوچ ریجیمنٹیں تشکیل دی گئیں۔ مزید برآں جیکب کے آدمی اپنی رائفلیں لے کر آئے اور سامان 5ویں بٹالین نے اٹھایا۔ یہ بٹالین جیکب رائفلز موجودہ دور میں بلوچ ریجیمنٹ میں سے ایک کے نام سے مشہور تھی۔ بٹالینوں کا گروپ 1891 تک بمبئی انفینٹری کے نام سے جانا جاتا تھا جس کے بعد ان کا نام بلوچ لائٹ انفینٹری رکھ دیا۔ کبھی کبھی صرف ان بلوچوں کو صرف انہی بٹالینوں میں لیا جاتا تھا۔ 1905 میں ان بٹالینوں کو 124 126ویں 127ویں 129ویں اور 130ویں رائفل موجودہ بلوچ ریجیمنٹ کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا۔ پہلے جنگی عظیم کے دوران 144ویں وار بینز کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ وہ 1918 میں فلسطین میں لڑ رہے تھے۔ اس 10ویں بٹالین کے نام سے موسوم کیا گیا تھا اور 1921 میں اسے ایک ٹریننگ بٹالین کے طور پر کراچی میں رکھا گیا تھا۔ بٹالین کا نام تبدیل کر کے اسے 1/10 اور 2/10 3/10 اور 4/10 بلوچ ریجیمنٹ پہلی تیسری اور 5ویں بٹالین رائل بٹالین تھی تاہم ان کا لباس شاہی نیلے نہیں بلکہ سبز اور چیری تھا اور ریجیمنٹ نے ان رنگوں کو اپنایا۔ 1923 میں ٹریننگ سینٹر راجکوٹ کاٹھواز منتقل ہو گیا لیکن 1929 میں اسے دوبارہ کراچی لایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس گروہ کی توسیع ہو گئی اور اس کی اکائیوں نے جنگ کے بہت سارے تھیٹروں میں اعزاز کے ساتھ جنگ لڑی، ایوارڈ جیتے اور جنگ کی کہکشاں میں اہم کردار ادا کیا۔ اعزاز پرانی 10 بلوچ ریجیمنٹ ہائی ہیس نواب محمد بہاول خان عباس چہارم نے
1826 میں پہلا بہاولپور بٹالین اٹھایا، ایک اور بٹالین دوسری بہاولپور 1827 میں اٹھائی گئی۔ یہ پٹیاں بعد میں ہندوستان اسٹیٹ فورس کا حصہ بن گئی اور بالترتیب یکم اور دوسرا بہاولپور لائٹ انفینٹری کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ دونوں بٹالینیں پہلی اور دوسری کابل جنگوں کے دوران 1837 اور 1879 اور بعد میں دونوں عالمی جنگوں کے دوران امتیازی انداز میں لڑے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 2 اور بٹالینیں اٹھائی گئیں اور یوں آزادی کے وقت بہاولپور ریجمنٹ کی 4 بٹالینیں تھیں۔ پہلی اور دوسری بہاولپور بٹالینوں نے 1848 اور 1849 کے دوران ملوراج کو زیر کرنے میں کارآمد کیا، جس نے ملتان کے بعد میں مسلمانوں کے اثر و رسوخ میں بحال کرنے میں مدد فراہم کی۔ پاک فوج کی عالمی تنظیم 9 کے سلسلے کے طور پر چھٹی بہاولپور ڈویژن کو 1955 کے دوران ختم کر دیا گیا اور بہاولپور ریجمنٹ کی 4 بٹالینیں اپریل 1956 میں موجودہ بلوچ ریجمنٹ کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ آزادی کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح 7 اگست 1947 کراچی میں 7/10ویں بلوچ ریجمنٹ کی پہلی آنر گارڈ آف آنر کا معائنہ کرتے ہوئے اور 1947 میں آزادی کے وقت بلوچ ریجمنٹ کے بہت سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی متعدد بٹالینیں مہاجرین کے خاندانوں کو بحفاظت پاکستان منتقل کرنے کے لیے مشہور ہو گئیں۔ 1948 کی جنگ میں کشمیر میں اس ریجمنٹ کی ایک بٹالین نے پانڈو فیچرز نامی غالب اونچائی پر قبضہ کیا اور ہندوستانیوں کو وہاں سے بے دخل کیا۔ پاک فوج کی عام تنظیم 9 کے سلسلے کے طور پر چھٹی بہاولپور ڈویژن کو 1955 کے دوران ختم کر دیا گیا تھا اور بہاولپور ریجمنٹ کی 4 بٹالین اپریل 1956 میں بلوچ ریجمنٹ کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ آزادی کے وقت 10 بلوچ ریجمنٹ کا مرکز کراچی میں واقع تھا۔ آزادی کے فوراً بعد اس مرکز کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، جہاں اپریل 1956 تک رہا، جب اسے ملتان منتقل کر دیا گیا۔ 7 مئی 1956 کو موجودہ بلوچ ریجمنٹ ملتان کی 8ویں پنجاب ریجمنٹ اور بہاولپور ریجمنٹ کی ملی بھگت سے وجود میں آئی۔ اس تاریخ میں بالاج ڈے کہا جاتا ہے۔ 8ویں پنجاب سینٹر اور بہاولپور سینٹر بالترتیب کوئٹہ اور ڈیرہ نواب صاحب پر بند کر دیے گئے اور ان کا ریکارڈ ملتان لایا گیا۔ 8ویں پنجاب ریجمنٹ نے 8 بٹالینیں شامل کی۔ دسمبر 1957 کے آخری ہفتے میں بلوچ سینٹر ایبٹ آباد چلا گیا اور تب سے وہ اب تک وہیں قائم ہے۔ ایبٹ آباد پہنچنے کے لیے ریجمنٹ سینٹر آخری تھا۔ آج اس نے ایبٹ آباد کی رونقوں میں اضافہ کیا ہے۔ سینٹر میں عمدہ عمارتیں ہیں جو اس کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک برطانوی فنکار RD میگزین نے پرنٹ میں لکھے ہوئے یہ بلوچ سخت نظروں اور سخت خصوصیت والے، عکاب کی آنکھوں والے، لمبے بالوں والے، لمبی داڑھیوں والے، گھوڑوں والے سوار ہیں، یہ سب بندوقوں سے لیس ہیں۔ دوستو یہ تھی بلوچ ریجمنٹ کی ہسٹری۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں سے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں۔ آپ کا ویڈیو سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے